لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات بزرگی اور کبریائی کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس ہیں، جو اپنی ذات کے لحاظ سے بھی وحدہ لا شریک ہیں، اپنی صفات، اپنی خوبیوں کے لحاظ سے بھی وحدہ لا شریک ہیں۔ ہر قسم کی عبادت، چاہے اس کا تعلق ہمارے بولنے کے ساتھ ہو، ہمارے عمل کے ساتھ ہو، ہمارے مال کے ساتھ ہو، ہمارے جسم کے ساتھ ہو، یا وہ ایسی عبادت ہو جو ان سب سے مل کر کے وجود میں آنے والی ہو، معمولی سے معمولی، چھوٹی سے چھوٹی عبادت ہو یا بڑی سے بڑی بندگی اور عبادت ہو، یہ صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے خاص ہے۔ انگنت لا تعداد درود و سلام نبی جنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے لوگوں کی بھلائی اور بہتری کے لیے، انسانیت کی رہنمائی کے لیے، ان کی دنیا اور آخرت کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے، شیطان کے وسوسوں سے، شکنجوں سے محفوظ رکھنے کے لیے، ان کی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے، جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے، جنت کے اندر خوشی والی زندگی عطا کرنے کے لیے ایک ایسا دین دے کر کے اس کائنات میں اپنا قاصد، اپنا رسول، اپنا پیغمبر بنا کر کے بھیجا، کہ جس دین کے اندر انسان کی تخلیق کا مقصد بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ انسان کو کیوں بنایا گیا ہے، کیوں اس کو وجود دیا گیا ہے، جس دین کے اندر اس کائنات کو قائم کرنے کا مقصد بھی بیان کر دیا گیا ہے، جس کے اندر انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتا دیا گیا ہے، جس دین کے اندر انسانوں پر حقوق بھی واضح کر دیے گئے ہیں، جس دین کے اندر انسان کی کامیابی کا راستہ واضح کر دیا گیا ہے، جس دین کے اندر انسان کو اللہ رب العالمین کی رضا، خوشنودی حاصل کرنے کا طریقہ بھی واضح کر دیا گیا ہے، اور نہ ختم ہونے والی زندگی، آخرت کی زندگی، خوشی والی زندگی بنانے کے طریقے، انداز بھی واضح کر دیے گئے ہیں۔ اس دین کو اللہ رب العالمین نے دے کر کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور اس کائنات میں بسنے والے انسان، جسے اللہ رب العالمین نے اپنی بے شمار مخلوقات سے افضل، اعلیٰ، اشرف بنایا ہے، محترم بنایا ہے، جس پر بے شمار احسانات کیے ہیں، ان کی کامیابی کو اس چیز کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ میرا پیغمبر جو دین لے کر کے آیا ہے، جو تعلیمات لے کر کے آیا ہے، جو رہنمائی لے کر کے آیا ہے، جو اعمال لے کر کے آیا ہے، جو عقیدہ لے کر کے آیا ہے، جو طرز زندگی لے کر کے آیا ہے، جو انسان اس طریقے کو، اس دین کو اپنائے گا، قبول کرے گا، اس پہ یقین کرے گا، اپنی عملی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالے گا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے میرے پیغمبر کے طریقے کو اپنے لیے مشعل راہ بنائے گا، اس کو اسوہ بنائے گا، اپنی خوشی غمی کو، اپنے طور طریقوں کو، اپنے کاروبار کو، اپنی زندگی کے معاملات کو میری رہنمائی کے تابع کرے گا۔ فرمایا یہ انسان کامیاب ہے، اس نے اپنی زندگی کا مقصد پورا کر دیا ہے، یہ میری جنت کا حقدار ہے، یہ میری رضا کو پانے والا ہے، یہ میری جنت کے اندر خوشیوں والی زندگی گزارنے والا ہے۔ اور جس شخص نے اس دین سے قطع تعلقی کر لی، بے توجہی اختیار کر لی، اس کو اہمیت نہ دی، اپنی خواہشات، اپنی چاہتیں، اپنی تمنائیں، اپنے اہداف، دنیا کی زندگی کے مقاصد، دنیا میں نام بنانا، مال کمانا، بڑا بننا، عزت پانا، شہرت پانا،
ان چیزوں کو ہدف بنا لیا، ان چیزوں کو مقصد زندگی بنا لیا اور اللہ کے دین کو پس پش ڈال دیا، اللہ فرماتے ہیں یہ انسان ناکام ہے، یہ برباد ہے، یہ دنیا والوں کی نظر میں کامیاب ہو سکتا ہے، یہ اپنے نظریے کے مطابق کامیاب ہو سکتا ہے، پر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی شریعت کے مطابق، اللہ کے فرامین کے مطابق یہ انسان ناکام ہے، نامراد ہے، یہ برباد ہونے والا ہے، تباہ ہونے والا ہے۔ ایک وقت آئے گا اس کو رونا پڑے گا، پچھتانا پڑے گا، یہ ہاتھ ملے گا، آنسو بہائے گا، اپنے ہاتھوں کو دانتوں میں لے کر کے چبائے گا اور اس وقت چیخے گا، چلائے گا اور موقع کا طلبگار ہوگا، معافی مانگے گا، ہمیں پیچھے جانے دیجئے، ایک دفعہ واپس دنیا میں جانے دیجئے، عمل کرنے کا موقع دیجئے۔ اور اللہ فرماتے اب دروازے بند ہو گئے، اب واپسی کا راستہ نہیں ہے، جس نے کرنا تھا اس نے کر لیا ہے، جس نے سمجھنا تھا اس نے سمجھ لیا ہے، جس نے کمانا تھا اس نے کما لیا ہے، جس نے زندگی کو، آخرت کی زندگی کو بہتر بنانا تھا اس نے اپنی زندگی کو بہتر بنا لیا ہے۔ اب واپسی کا راستہ نہیں ہے، رو چیخو چلاؤ جو مرضی کرو، اب واپسی کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ میں نے پیغمبر بھیجے تھے، ڈرانے والے بھیجے تھے، میں نے کتابیں نازل کی تھی، میں نے مبلغ بھیجے تھے، تمہارے پاس آئے تھے، دین بتایا تھا، طریقہ واضح کیا تھا، احکام بیان کیے تھے، زندگی گزارنے کے انداز واضح کیے تھے، پر تم نے ان پہ توجہ نہ دی، تم تو دنیا میں مگن ہو گئے، تم تو خواہشوں کے پجاری بن گئے، تم تو شہرت کے بھوکے ہو گئے، تم نے میری شریعت کو اہمیت نہ دی، میرے پیغمبروں کی باتوں کو تم نے جھٹلا دیا، تم نے ان پہ یقین نہ کیا، تم عارضی مفادات کے پیچھے بھاگتے رہے ہو۔ اب جو مرضی کر لو، اب تمہارے ساتھ واپسی کا معاملہ نہیں ہو سکتا ہے، اب رونا دھونا پچھتانے کے علاوہ کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ اس لیے خالق ارض و سما نے سورۃ فاطر میں کیا فرمایا ہے؟ 22ویں پارے میں خالق ارض و سما فرماتے ہیں یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہوا فَأَنَّا تُفَكُونَ۔ فرمایا اے لوگو یاد کرو، ذرا ذہن پہ زور دو نا، اپنے ذہن کے اندر محفوظ رہنے والی باتوں کو یاد کرو۔ اللہ رب العالمین نے جو تم پہ نعمت کی ہے، مہربانی کی ہے، احسان کیا، ذرا اس کو تو یاد کرو نا۔ اللہ کون سا احسان کیا؟ فرمایا میں نے تمہیں حیوان نہیں بنایا، میں نے تمہیں جانور نہیں بنایا، میں نے تمہیں گدھا، کتا، بلہ جو ہے باقی دنیا کی زندگی کے باقی جانور جو موجود ہیں، میں نے وہ تمہیں نہیں بنایا، تمہیں اشرف المخلوقات محترم جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، میں نے تمہیں ان میں شامل کیا۔ نعمت اللہ علیکم، میں نے تمہیں دماغ سے نوازا، آنکھوں سے نوازا، حسن سے نوازا، جوانی سے نوازا، صحت سے نوازا، عافیت سے نوازا، مال و دولت سے نوازا۔ نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمتیں تم پر ہیں، ذرا ان کو یاد تو کرو، میری نعمتیں، میرے احسانات یاد تو کرو۔ سب سے بڑا احسان کیا ہے؟ تمہیں انسان بنانے کے بعد، تمہیں صحت عافیت دینے کے بعد، سب سے بڑا احسان میرا تمہارے اوپر یہ ہے کہ میں نے تمہیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائی، تمہیں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائی۔ تمہارے حصے میں جو پیغمبر آئے ہیں وہ کوئی عام پیغمبر نہیں، پیغمبروں کے سردار، انسانیت میں سب سے افضل، اللہ کے بعد سب سے بزرگ تر ہستی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر میں نے منتخب کیا تمہارے لیے۔ میرا سب سے بڑا احسان ایک اور بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ میں نے کتابیں نازل کی تمہارے اوپر قرآن کی شکل میں، اس میں میں نے ساری باتیں واضح کر دی ہیں، ذرا اس کو پڑھو تو صحیح، ذرا اس کا مطالعہ تو کرو نا، ذرا اس سے رہنمائی تو لو نا۔ یہ کتاب تمہیں دنیا کی زندگی کا مقصد بھی بتائے گی، کامیابی کے راستے بھی بتائے گی، میرا تعارف بھی ہے تمہیں کتاب کرائے گی، جنت کی نعمتیں بھی ذکر کرے گی، جہنم کا تذکرہ بھی کرے گی، میرے احسانات بھی بیان کرے گی، اور تمہارے زندگی میں کامیاب ہونے کے ذرائع بھی یہ واضح کرے گی۔ اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کے احسانات، نعمتیں ذرا یاد تو کرو۔ آج ہم نہ ملنے والی چیز پر شکوہ کرتے ہیں،
زبان سے ایسے ایسے کلمات کہتے ہیں جو رب العالمین کی نعمتوں کے مقابلے میں ناشکری کے زمرہ میں آتی ہیں، پر جو نعمتیں دی ہیں اس کو ہم یاد نہیں کرتے ہیں۔ آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، شکر کیجئے اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم آج اللہ کے گھر میں بیٹھے اللہ کا دین اور اللہ کی شریعت کو سن رہے ہیں، اس کا حکم پورا کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ اس اللہ کی اس نعمت پہ شکر ادا کیجئے کہ اس نے آپ کو صحت سے نوازا ہے۔ آپ ہسپتال میں نہیں پڑے ہوئے ہیں، آپ زخمی ہو کر کے کسی ہسپتال کی ایمرجنسی میں داخل نہیں ہیں، آپ کسی موذی مرض کا شکار نہیں ہیں، آپ دماغ سے عاری نہیں ہیں، سوچ سمجھ سکتے ہیں، اچھے برے کو پہچان سکتے ہیں، اپنے اور پرائے کو جان سکتے ہیں، نفع نقصان میں فرق کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا تم پہ احسان ہے، ان کو یاد کرو۔ اور پھر اللہ سوال کر رہے ہیں، انسانوں سے سوال کر رہے ہیں، اور وہ سوال کیا ہے؟ فرمایا هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی خالق، کوئی بنانے والا، کوئی پیدا کرنے والا، کوئی وجود دینے والا ہے جو آسمان سے بھی زمین سے بھی تمہیں رزق سے نوازتا ہے؟ بتاؤ کوئی اللہ کے علاوہ اور ہے؟ یہ اللہ نے سوال کیا ہے، اور سوال کر کے خود فرمایا لا الہ الا ہو، لوگوں اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو یہ طاقتیں رکھتا ہو، یہ اختیار رکھتا ہو۔ جہاں اللہ نے اپنی نعمتیں یاد دلائی ہیں وہاں اپنا حق بھی بیان کیا ہے اور بتایا ہے کہ تمہیں اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ، اپنا ایمان، اپنی سوچ کیسی بنانی چاہیے۔ ہر پیغمبر یہ پیغام لے کر کے آیا ہے کہ اپنے خالق کو پہچانو اور اس کے ساتھ مخلص ہو جاؤ۔ اللہ پوچھ رہے کیا کوئی ہے؟ بتاؤ تو صحیح، کوئی ہے جو تمہیں رزق دیتا ہو؟ کیا ہے کہ جو پیدا کرنے والا ہو؟ یہ ہم بنا لیں تو یہ ہماری کم عقلی ہے، کم بختی ہے، بے دینی ہے۔ اگر آج ہم یہ سمجھ لیں کہ فلاں نبی، فلاں ولی، فلاں شہید، فلاں دربار والا، فلاں قبر والا، فلاں مجاور، فلاں خلیفہ، فلاں گدی نشین یہ بیٹے دیتے ہیں، یہ رزق دیتے ہیں، یہ صحت دیتے ہیں، یہ ہماری گمراہی ہے، یہ ہماری ضلالت ہے، یہ ہماری لا علمی ہے، جبکہ اللہ تو پوچھ رہے ہیں کوئی ہے تو بتاؤ۔ میرے اور آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہاں جی میرا تو فلاں پیر ہے، میرا تو فلاں بزرگ ہے، میرا تو فلاں ہے۔ اللہ نے خود اس کا جواب بھی دیا، فرمایا نہیں، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ سورۃ روم کے اندر 21ویں پارے میں خالق ارض و سما کا ایک اور انداز سنیے۔ اللہ فرماتے اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء۔ اللہ نے اپنا تعارف کیا، لوگو میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جس نے تمہیں پیدا کیا۔ پیدا کس نے کیا؟ اللہ۔ قرآن ہماری طرف ہے نا، ہم سب کے لیے، جو بھی اس کے ماننے والے، قرآن اس کے لیے رہنمائی والی کتاب ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں میں نے کیا کیا؟ تمہیں پیدا کیا۔ یہ اللہ دیتا ہے، پیرا دیتا نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، کسی پیر کا دیا ہوا نہیں ہے، کسی پیر کی نظر کرم نہیں ہے۔ اور درباروں پہ، قبروں پہ، مزاروں پہ، پیروں پہ جا کر کے اپنے ایمان کو برباد کرنے والوں ذرا قرآن پڑھو۔ اولاد کس سے مانگ رہے ہو تم؟ امیدیں کس سے لگائی ہوئی ہیں؟ جو تمہارے نذرانے پہ نظر رکھے بیٹھے ہیں۔ لے کر کے کیا آئے ہو، دے کر کے کیا جاؤ گے؟ اپنی اولادوں کو سمجھاؤ، برباد ہونے سے بچاؤ۔ اور جو باپ ہے جس کو اللہ نے اولاد سے نوازا، اس کی ذمہ داری ہے اپنے اولاد کی حفاظت کرے، لٹنے سے بچائے اس کو۔ اس کی ذمہ داری صرف مکان بنا کر کے دینا، تعلیم دنیاوی دے دینا، کاروبار بنا دینا، شادی کرواتے وقت جہیز سے نواز دینا، یہ صرف ذمہ داری یہ نہیں ہے میرے بھائی۔ اصل ذمہ داری اپنی اولاد کو اللہ کی پہچان کروا کر کے عقیدہ توحید کا پابند بنانا، اور بیٹے کو بتانا بیٹا بیماری آئے، تکلیف آئے، تنگدستی آئے، پریشانی آئے، مصیبت آئے، بے روزگاری آئے، اولاد نہ ہو، کوئی بھی مسئلہ بن جائے، کہاں پہ جانا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ جب بھی مدد کی
ضرورت ہو تو اللہ کو پکارنا، کسی اور کو نہیں۔ یہ سارے تو اللہ کے محتاج ہیں۔ پیغمبروں کے بارے میں سورۃ انبیاء پڑھ کے دیکھیے، آپ کو اندازہ ہوگا۔ سورۃ شعراء پڑھ کے دیکھیے، آپ کو اندازہ ہوگا پیغمبر کس کو بلا رہے ہیں، پیغمبر کس کو پکار رہے ہیں۔ جناب زکریا کی اولاد نہیں ہو رہی ہے علیہ السلام کی، عرصہ ہو گیا ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں، کمر ٹیڑھی ہو گئی، ہڈیاں خشک ہو گئی ہیں، پر کیا کہتے ہیں؟ ربی لا تذرنی فرداً وانت خیر الوارثین۔ اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، اگر اللہ سب سے بہتر وارث تو ہے، وارث دینے والا بھی تو ہے، اللہ مجھے بھی وارث دے دے۔ اور اللہ نے بڑھاپے میں وارث دے دیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے 100 سال عمر گزرنے کے بعد اللہ سے ایک سوال کیا، ربی حب لی من الصالحین۔ اللہ فرماتے فبشرناہ بغلام حلیم، اور ایک آیت میں وبشرناہ بغلام علیم، ہم نے علم والا بیٹا ان کو دے دیا۔ جناب ایوب علیہ السلام بیمار ہیں، عرصہ دراز سے بیمار ہیں، گھر بار والے رشتہ دار چھوڑ گئے ہیں، کوئی قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ایک دن اللہ سے دعا کی، کیا کہا؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہ مجھے تکلیف نے آ لیا ہے، اللہ مجھے بیماری نے آ لیا ہے، اللہ مجھے شیطان نے جو ہے نقصان پہنچا دیا ہے، اللہ آپ سے بڑا کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثله معه رحمة منا۔ اللہ فرماتے ہم نے اس کی تکلیفیں بھی دور کر دی، اس کی بیماریاں بھی دور کر دی، ہم نے اس کا اہل اور اس کا مال بھی اس کو واپس لوٹا دیا اور اس سے بڑھا کر کے واپس دیا۔ جناب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر تکلیف میں، دروازے بند ہو گئے، ملاقاتیں ختم ہو گئی، رابطے واسطے بند ہو گئے، نیٹ ورک وہاں پہ چلتا نہیں ہے، پر ایک نیٹ ورک ہے نا جو مچھلی کے پیٹ کے اندر بیٹھے جناب یونس علیہ السلام سے رابطے میں ہے نا، وہ جو ہے دریا اور سمندر کی تہ میں جا کر کے مچھلی کے پیٹ میں رات کے اندھیرے میں پکارتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ تیرے علاوہ کوئی صدقہ خیرات نظر نیاز کا حقدار نہیں، اللہ تیرے علاوہ کسی بھی قسم کی عبادت کا کوئی بھی حقدار نہیں۔ سبحانکا، اللہ تو پاک ہے، کیا مطلب؟ تو کمزور نہیں، تو بے بس نہیں، تو بے توجہ نہیں، تو با اختیار ہے۔ سبحانکا، اور دنیا والے کہیں نہ کہیں مجبور ہو جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں بے بس ہو جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں لاچار ہو جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں مسئلہ بن جاتا ہے۔ لا، تو سبحان ہے، تو سبحان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تو خود کہتا ہے اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ اللہ جب کسی کام کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں ہو جا، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے سمندر میں ڈنڈا مار، پانی چلتا رک جاتا ہے، جمع ہوتے ہوتے پہاڑ کی طرح کالطود العظیم، یہ پانی جمع ہو جاتا پہاڑ کی طرح اکٹھا ہو جاتا، پر ایک قطرہ بھی آگے نہیں بہتا۔ اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تیرا کام جلانا ہے، پر میرا بندہ ابراہیم میرے دین کی وجہ سے تیرے اندر آنے والا ہے، تکلیف نہیں ہونی چاہیے، تکلیف نہیں ہونی۔ یہ میرا رب ہے، یہ میرا مالک ہے، یہ میرا خالق ہے، یہ میرا مشکل کشا ہے، اور آج ہم نے اس اللہ کو چھوڑ کر کے علی حجویری کو برابر کر دیا، ہم نے شاہ رکن عالم کو اور بھیرے والا اور فلاں والا اور فلاں والا، ہم نے کہا یہ بھی کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، ان کے پلے بھی، ان کے اختیار میں بھی کچھ نہ کچھ ہے، ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ سمجھ جاؤ میرے بھائیوں، اپنے دین کو برباد نہ کرو، اپنے عقیدے کو خراب نہ کرو، اللہ سے بے وفائی نہ کرو، غدار نہ بنو، بے وفا مت بنو رب العالمین کی بندگی میں کسی اور کو شریک کر کے۔
آج ہم کاروبار کے معاملے میں پریشان ہیں، رزق کے معاملے میں پریشان ہیں، بحران آ گئے ہیں، خرابیاں ہیں، مہنگائی ہے، کاروبار نہیں ہے۔ اور مجھے بتاؤ کبھی کوئی بھوکا بھی مرا ہے؟ اگر کوئی خودکشی کرتا ہے تو وہ خود کرتا ہے، بھوک کی وجہ سے مرا وہ خود مایوس ہو کر کے مرا ہے، اس کا یہ اپنا فیصلہ ہے۔ پر کوئی بھوکا تڑپ تڑپ کے مرا ہو، اس کو کھانے پینے کے لیے نہ ملا، کوئی ایک مثال ہے؟ نہیں ہے۔ یہ میری جہالت ہے، یہ میری لا علمی ہے کہ میں اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر کے میں خودکشی کا فیصلہ کرتا ہوں، پر اللہ کے رزق میں کمی، اور تو سمجھتا نہیں ہے مالک کو۔ تو ابھی ماں کے پیٹ میں آتا ہے، پانی کے قطرے سے مراحل طے کرتا کرتا ایک گوشت کی بوٹی بنتا ہوا معمولی سا تیرا نقشہ بنتا ہے، اللہ کی طرف سے 120 دنوں کے بعد، 4 مہینے کے بعد جو ہے فرشتہ آ کر روح پھونکتا ہے، اور اسی وقت بھی اللہ، اسی وقت جب وہ روح پھونکی جا رہی ہے، اللہ فرماتے میرے بندے کا رزق لکھ دو کہ اس کو اتنا رزق ملے گا۔ ابھی تو دنیا میں آیا نہیں ہے، ابھی تو یہ سوچ سمجھ نہیں ہے، ابھی تیرا وجود بن رہا ہے، ابھی تو پروسیس کے مراحل میں ہے، وجود پا رہا ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، یکتب الرزق، وہیں پر ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور رزق لکھ دیا جاتا ہے، رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور پھر چلو جی رزق لکھ دیا پر مجھے ملا نہیں، ہو سکتا ہے میرا رزق کسی اور کی طرف ٹرانسفر ہو گیا ہو، کسی اور کی طرف منتقل ہو گیا ہو۔ نبی کریم فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، ان جبریل القا فی روعی لن تموت نفس حتی تستکمل رزقہ فاجملوا فی الطلب۔ فرمایا لوگو، جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے آئے اور آ کر کے میرے دل میں انہوں نے یہ بات اتاری ہے، اور وہ بات کیا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت دنیا چھوڑنے والا نہیں ہے جب تک اپنا نصیب پورا کا پورا حاصل نہ کر لے۔ جو لکھا ہے جب تک پورا حاصل نہ ہو دنیا آپ نہیں چھوڑیں گے، تسلی رکھیے۔ اب کرنا کیا چاہیے؟ فرمایا فاجملوا فی الطلب، اپنا حصہ، اپنا رزق، اپنا نصیب حاصل کرنے کے طریقے اچھے اختیار کرو، جائز طریقے اختیار کرو، جو شریعت نے بتائے ہیں اس کے مطابق کاروبار کرو، اور اللہ سے دعا کرو، اللہ سے دعا کرو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جب مکہ کو بنا رہے ہیں، بیت اللہ کو بنا رہے ہیں، اور بیت اللہ کو تعمیر کر کے جب واپس جانے لگے تو دعا کی تھی جو اللہ رب العالمین نے 13ویں پارے کے آخر میں بھی ذکر کی ہے اور پہلے پارے کے آخر میں بھی ذکر کیا، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ یہاں کے رہنے والوں کو رزق دینا۔ کیا کرنا؟ رزق دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام کی دعاؤں میں ایک دعا کیا کرتے تھے، وہ کیا ہے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا۔ اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں، علم نفع مانگتا ہوں، نافع مانگتا ہوں، نفع والا علم مجھے عطا کرنا، عمل ایسا مجھے کرنے کی توفیق عطا فرما جو تو قبول کر لے، اور رزق کون سا؟ وسعت والا، فراخ، وافر مقدار میں اللہ مجھے رزق عطا فرما۔ کاروبار کر، کاشتکاری کر، بزنس کر، اللہ سے سوال بھی کر، اور بزنس کے اندر 2 نمبری نہ کر، ملاوٹ نہ کر، دھوکہ دہی نہ کر۔ جب تو رزق حلال کمانے کے لیے شریعت کی دی گئی رہنمائی کے مطابق کاروبار کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انا ثالث الشریکین، جو 2 پارٹنر مل کر کے کاروبار کرتے ہیں نا، ان میں تیسرا میں ہوتا ہوں، تیسرا میں ہوتا ہوں۔ کب تک؟ ما لم یخن احدہما، جب تک وہ ان میں سے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ خیانت اور بےایمانی نہیں کرتا، میں وہاں پر ہوتا ہوں، میری مدد، میری نصرت، میری مہربانی اس میں شامل ہوتی ہے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فإن بینا وصدقا بورک لہما فی بیعہما وإن کذبا وکتما محقت برکت بیعہما۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، چیز بیچنے والا
چیز لینے والا، دونوں کو اختیار ہے جب تک اسی مجلس کے اندر موجود ہیں جہاں انہوں نے سودا کیا ہے، چاہیں تو اپنی ڈیل کو ختم کر دیں، ان کو اختیار ہے۔ یہاں پہ سودا کیا، گھر میں، دکان میں جہاں پہ بیٹھے ہیں، وہیں پہ سودا ہونے کے بعد بھی فرمایا جب تک وہاں ہے اس کو آپ ختم کر سکتے ہیں، دونوں کو اختیار ہے، بیچنے والے کو بھی اور خریدنے والے کو بھی۔ اور پھر آپ نے فرمایا اگر دونوں چیز بیچتے اور خریدنے والا چیز لیتے اور دیتے ہوئے بات کو واضح کرتا ہے، کوئی چیز چھپاتا نہیں ہے، کھول کر کے بیان کر دیتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ان کی اس بے کے اندر، ڈیل کے اندر میں برکت عطا کر دیتا ہوں۔ اور اگر کوئی چھپاتا ہے، کاتاما و کذابا، جھوٹ بولتے ہیں یا کوئی بات چھپا لی، پھر کیا ہوتا ہے، بے تو ہو گئی، پر فرمایا محقت برکت بیعہما، ان کی بے کی برکت مٹ جاتی ہے، اس میں پھر برکت نہیں رہتی، پھر کاروبار کرتے ہیں پر فائدہ نہیں ہوتا ہے، نفع ہوتا ہے پر آگے صحیح جگہ پر استعمال نہیں ہوتا، پھر اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے، اور اگر استعمال کرتے ہیں تو اس سے فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی کاروبار کرتے ہوئے، اب یہاں پر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں تو اس کا مقصد یہی بیان کیا گیا کہ ایک بھائی نے دکان بنائی ہے، تو اس وجہ سے میں تھوڑی رہنمائی کر رہا ہوں کہ کاروبار کے اندر کیا کیجئے، سچ بولیے، دھوکہ دہی نہ کیجئے، ملاوٹ نہ کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے، اللہ پہ اعتماد کیجئے کہ اللہ نے جو آپ کے نصیب میں لکھا وہ ملے گا۔ نماز کا وقت ہوگا، دکان بند کر دیجئے، دکان بند، یقین رکھے جو میرا ہے وہ مجھے ملے گا، کہیں جانے والا نہیں ہے، پر اللہ بس اوقات آزماتے ہیں، اذان ہوتی ہے گاہک زیادہ آ جاتے ہیں، گاہکوں کی لائن لگ جاتی ہے، یہ کیا ہے، یہ نصیب نہیں ہے، یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے۔ جب کہا گیا کہ اذان ہو جائے، نماز کا وقت ہے، آپ کیا کرو، کاروبار بند کرو، نماز کے لیے جاؤ۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، کہ اللہ کے بندے جو اللہ کے پسندیدہ ہیں، ان کو ان کا بزنس، کاروبار، تجارت اللہ کی شریعت سے، نماز کی ادائیگی سے روکتی نہیں ہے۔ جب اذان ہوئی اور جب اذان میں کہا گیا حی علی الصلاۃ، اب دکان بند کر دو، مسجد میں آ کر کے نماز پڑھو، اللہ کا شکر ادا کرو، اس کی تعریفیں کرو، اس کے سامنے جھکو، اس سے دعا کرو، پھر دکان پہ واپس جاؤ۔ اللہ رب العالمین جانتے ہیں میرا بندہ میرے لیے اپنا کاروبار روک کر کے آیا ہے، اللہ کسی بندے پر ظلم کرنے والے نہیں۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ تو یہ فرماتے لوگوں، اصول یہ ہے کہ نیکی کا بدلہ کس میں ہے، نیکی میں، اچھائی کا بدلہ کس سے ہے، اچھائی سے ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ دوسروں کو حکم دے اور بندہ اس کے لیے اپنا کاروبار چھوڑ کر کے آئے اور اللہ اس کے کاروبار میں برکت کے بجائے الٹا نقصان رکھ دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اس میں برکت عطا فرمائیں گے، جو اس کا نصیب ہے اس کو کیا ہوگا، حاصل ہوگا میرے بھائی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ پہ پورا اعتماد ہو، کس چیز کا اعتماد ہو، وہی دینے والا ہے، وہ دے گا مجھے، وہ مجھے دے گا۔ 1 مہینے نقصان ہوا، 2 مہینے نقصان ہوا، 3 مہینے نقصان ہوا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے کاروبار کرنا ہے، میں دعا کر رہا ہوں، میں رابطہ کر رہا ہوں، میں لین ملا رہا ہوں، میں عاجزی اختیار کر رہا ہوں، اس اللہ پہ مجھے بھروسہ ہے، وہ مجھے کیا کرے گا، دے گا۔ اب یہ نہیں کہ 2 مہینے کاروبار نہیں چلا، 3 مہینے کاروبار نہیں چلا تو کسی کی پیر کے پاس پہنچ جاؤ، کوئی تعویذ لکھ دو جی، کوئی ذرا حساب و کتاب تو کرو، یہ میرا ہاتھ دیکھنا، ذرا میرا ہاتھ ذرا دیکھنا، اس میں کیا ہے۔ نہیں میرے بھائی، یہ چیزیں آپ کے عقیدے کو، ایمان کو خراب کرنے والی ہیں۔ اللہ پر ایمان کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ کو اللہ پر یقین ہونا چاہیے کہ وہی مختار کل ہے، ہر قسم کا اختیار اسی کے پاس ہے، فعال لما یرید ہے، وہ دینا چاہے گا تو کوئی روک نہیں سکے گا، وہ نہیں دے گا تو کوئی مجھے لے کر کے دینے والا نہیں ہے، تو میں اسی سے رابطہ کروں نا۔ اور وہ مجھے کہہ رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، میرا بندہ جب بھی مجھے بلاتا ہے اور میرے بارے میں پوچھتا ہے کہ اللہ کہاں ہے، میں رابطہ کرنا چاہتا ہوں، میں درخواست دینا چاہتا ہوں، میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو بتا دے میں تمہارے قریب ہوں، میں تمہارے کیا ہوں، قریب ہوں، تم بلاؤ، تم پکارو، تم بتاؤ مسئلہ کیا ہے۔ بندہ سجدے میں ہوتا ہے، سیدھا کھڑا ہے، سیدھا کھڑا ہے، آسمان کے قریب ہے، کس کے مقابلے میں، سجدے کے مقابلے میں۔ جب بندہ سجدے میں جائے
پیشانی زمین پہ رکھے آسمان سے قریب ہوا یا دور ہوا ہے؟ دور ہوا ہے نا. مثلا میں کھڑا ہوں اب تو آسمان سے چاہے 1 فٹ ہے 1 میٹر ہے 1.5 میٹر ہے, میں کیا ہوں آسمان سے قریب ہوں. کس کے مقابلے میں؟ زمین پر سر رکھنے کے مقابلے میں یہاں سے آسمان کے کیا ہوں؟ قریب ہوں. پر نبی کریم فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم اقرب ما يكون العبد الى ربه وهو ساجد فاجتهدوا في الدعاء فقامن ان يستجاب لكم. فرمایا سب سے زیادہ قریب بندہ اپنے رب کے اس وقت ہوتا ہے جب سجدے میں گرا ہوتا ہے. سجدے میں گرا ہوا بندہ اللہ کے کیا ہے؟ اقرب, سب سے زیادہ قریب. یہ پیر قریب نہیں کرے گا, یہ مولوی قریب نہیں کرے گا, یہ بزرگ قریب نہیں کرے گا. قریب تمہیں خود ہونا پڑے گا. سجدے میں جاؤ اور سجدے میں کہو سبحان ربی الاعلی, میرا رب بڑا پاک ہے, بڑی بلندیوں والا ہے. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح, میرا رب پاکیزگی والا, میرا رب تسبیحوں والا, میرا رب عزتوں والا, میرا رب قدرتوں والا ہے. وہ جبریل کا بھی مالک ہے, وہ آسمان کے فرشتوں کا بھی مالک ہے, وہ آسمان و زمین پہ رہنے والی مخلوقات کا بھی مالک ہے. اللہ کے نبی فرماتے سجدے میں اب جب آپ پڑے ہوئے ہو نا, اللہ سے باتیں کر رہے ہو, اب دعا کرو جتنی کر سکتے ہو. لین مل گئی, رابطہ ہو گیا, رابطہ ہو گیا ہے اور وہ اللہ سن رہے ہیں. اور نبی کریم فرما رہے کہ بندہ سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ قریب ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سورج کو چاند کو گرہن لگ گیا. گرہن لگتا ہے نا, روشنی کم ہو جاتی ہے اور کچھ حصہ اندھیرے میں سورج یا چاند کا ڈوب جاتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں گرہن لگنا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو نظارہ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کتنا ہے, کیسا ہے, بڑے ایک دوسرے کو دکھائیں گے, خوش ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت نہیں تھی. جب ایسا ہوتا تو آپ ڈر جاتے, گھبرا جاتے کہ اللہ مستقل بنیادوں پہ ان کی روشنی ختم نہ کر دے, اور اگر مستقل بنیادوں پہ ان کی روشنی ختم ہو گئی تو کیا بنے گا. ایک دفعہ اللہ کے نبی کی زندگی میں ایسا ہو گیا اور سورج کو یا چاند کو گرہن لگ گیا. اللہ کے نبی گھر سے نکلے, امی عائشہ فرماتی ہیں آپ خوف زدہ تھے, ایسے ڈرا ہوا آدمی جیسے ہوتا ہے. اچانک آپ اٹھے, کپڑے کو آپ نے لیا اور کپڑے ویسے کھینچتے کھینچتے مسجد میں گئے. وہاں آپ نے 2 رکعتیں لمبی نماز پڑھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور سجدے میں گر کر کے آپ نے جو کلمات کہے ہیں نا, ان کلمات میں سے دعاؤں میں سے ایک دعا کیا یہ تھی, اللہم الم تعدنی, اے اللہ کیا تو نے وعدہ نہیں کیا ہمارے ساتھ کہ جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر موجود ہوں تیرا عذاب نہیں آئے گا, تیرا عذاب نہیں ہے. اللہ یہ سورج کو گرہن لگ گیا, اس کو دور فرما. چاند کو گرہن لگ گیا, اس کو دور فرما. کہ اللہ آپ نے وعدہ نہیں کیا. رو بھی رہے ہیں, رونے کی آواز صحابہ محسوس کر رہے ہیں, اور ساتھ یہ بھی کہنا اللہ کیا آپ نے ہم سے وعدہ نہیں کیا کہ جب تک یہ لوگ اللہ سے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے اللہ تو فرماتے ہیں کہ میں عذاب نہیں دوں گا. اللہ ہم استغفار کر رہے ہیں, اللہ ہم معافی مانگ رہے ہیں, اللہ بخشش طلب کر رہے ہیں, اللہ تیرے سامنے عاجزی اختیار کر رہے ہیں, اللہ تو مہربانی فرما, اپنی غلطیاں مان رہے ہیں, روتے چلے جا رہے اور سجدے میں دعا بھی کر. اور ہماری صورتحال کیا ہوتی ہے؟ سبحان ربی الاعلی, ایک جاتے ہوئے, ایک اٹھتے ہوئے, اور ایک اس میں سجدے میں. اور اگر میری بات غلط ہو تو کبھی آپ غور کر کے دیکھ لینا, بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے سجدے میں جا رہے ہیں, ابھی پیشانی سجدے پہ زمین پہ لگتی نہیں ہے, اور دوبارہ کیا ہو جاتے ہیں؟ اٹھ جاتے ہیں. ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جس کو میں مس کر رہا ہوں. سجدے میں گریے میرے بھائیو اللہ کے سامنے, اپنی عاجزی کا ذکر اظہار کیجئے, اس سے معافیہ مانگیے, اس کی تعریفیں کیجئے, اور جو آپ کی پریشانی ہے نا وہ سجدے کی حالت میں اللہ کے سامنے پیش کیجئے. وہ اللہ سننے والا ہے, قبول کرنے والا ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, اور انسان ہم تیری شاہ رگ کے بھی زیادہ قریب ہیں. کوئی ہے احساس؟ ہم دھکے کھا رہے ہیں. ابھی محرم تھا, آپ ملتان میں آتے 8 کو 9 محرم کو آتے, آپ کو بسوں کی لینیں ملتی وہاں پر. شاہ شمس دربار کے باہر ہمارے مدرسے کے قریب معصوم شاہ روڈ پر قطاریں لگی ہوئی ہیں, لینیں بسوں کی ہیں, مرد و خواتین, بچے بوڑھے جوان ذلیل ہو رہے ہیں. درباروں پہ جوتی پاؤں میں نہیں ہے, نہ بیٹھنے کی جگہ, نہ سونے کی جگہ, نہ حاجت پوری کرنے کی جگہ, ذلیل ہو رہے ہیں. اللہ کو جب چھوڑو گے تو یوں ہی انسان ذلیل ہوتا ہے. اس اللہ کو نہ چھوڑو, اس سے مایوس نہ ہو,
اور اللہ فرما رہے ہیں اسی نے پیدا کیا, اسی نے رزق دیا, وہی مارے گا, وہی زندہ کرے گا. حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء, اور تمہارے مشکل کشاؤں میں سے کوئی ہے جو یہ کام کر سکتا ہو؟ مجھے ایک مثال دیجئے کہ دنیا میں جو بندہ مر گیا ہو کسی پیر نے اس کو زندہ کر دیا ہو. کوئی ایک مثال دیجئے, کوئی ایک مثال, ایک واقعہ مجھے بتائیے. بڑے سے بڑا پیر لے آئیے مجھے اور میرے سامنے اس کو یہ کہیے کہ یہ مر گیا ہے, اب اس کو آپ کیا کیجئے؟ زندہ کیجئے. آپ جس کی روح نکل, ڈاکٹر اس کو کہہ دے کہ یہ مر گیا, روح نکل گئی اس کی, اس کو زندہ کر کے دکھائے. ممکن ہی نہیں ہے. اور ان کے اپنے بس میں خود کو پیٹ خراب ہو جاتے ہیں. پیر صاحب کو ملنے کے لیے کیا ہو گیا جی؟ موشن لگے ہوئے ہیں, نہیں مل سکتے جی, وہ ایمرجنسی ہے. ملنے کے لیے گئے, کیا ہے جی؟ ان کو یہ پیٹ خراب ہے, وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے ہوئے ہیں. شوگر بڑھ گئی ان کی جی, بی پی ہائی ہو گیا ان کا, انجائنا کی تکلیف ہے ان کو, وہ ابھی کسی سے مل نہیں سکتے. جو خود تکلیفوں میں ہے, جو خود پریشانیوں میں ہے, جو خود مصیبتوں میں ہے, جو خود بھاگا پھر رہا ہے, جس کو خود کو شفا نہیں مل رہی ہے, وہ ہمیں شفائیں دے گا. محرم کا مہینہ گزرا اور ابھی آپ نے دیکھا ہمارے شیعہ حضرات نے کیا کچھ نہیں کیا ہے. میں پوچھتا ہوں, ایک طرف آپ جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مشکلوں میں مدد مانگتے ہو, اور دوسری طرف کیا بیان کرتے ہو؟ مظلوم کربلا. اور جو مشکل کشا ہوتا ہے وہ مظلوم نہیں ہو سکتا. یہ کیسے ممکن ہے؟ جس کے پاس سارے اختیار ہوں وہ خود کیا ہو؟ مظلوم ہو. ایسے انداز میں بیان کرتے ہو کہ تم آل بیت کی توہین کرتے ہو, کہ چھوٹے بچے دودھ پیتے بچے کو ہاتھوں پہ اٹھا کر کے آئے کہ ظالمو اس کو تو پانی کے چند بوندے ہیں دے دو. اور ایک طرف کیا ہے؟ مشکل کشا ہے. یا علی مدد. سوچنے کی باتیں ہیں یہ تنقید نہیں ہے کسی پر, ان کا عقیدہ ان کے ساتھ ہے. پر میں آپ کو دعوت فکر سوچئے میرے بھائیوں, اللہ کے ساتھ بے وفائی مت کیجئے, اس کے ساتھ مخلص ہو جائیے. وہ اللہ مشکل کشا, حاجت روا, دستگیر, غریب نواز, بگڑی بنانے والا, لجپال, عزتیں دینے والا, ذلت سے بچانے والا, اولاد دینے والا, مال دینے والا, مہربانیاں کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اور اللہ کے بندے, مچھلی, بڑی بڑی مچھلی ہیں جن کی خوراک منوں کے حساب سے اور سمندروں میں رہ رہی ہے, کون خوراک دیتا ہے ان کو؟ کون سا پیر وہاں لنگر لگا کر کے آتا ہے؟ کون سا بزرگ وہاں پہ خوراک پہنچاتا ہے؟ جنگل میں رہنے والے شیر جو تازہ گوشت کھاتے ہیں, تازہ گوشت, اور بے حساب تعداد میں ہوتے ہیں. تازہ گوشت ان کو کون دیتا ہے؟ پتھروں کے نیچے چیونٹیاں, کیڑے مکوڑے رہتے ہیں, ان کی اپنی خوراک ہے. ان کو خوراک کون سا پیر دیتا ہے؟ کوئی بھی دینے والا نہیں ہے. دینے والا کون ہے؟ خالق آپ جو سما فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اللہ فرماتے ہیں لوگوں جتنی بھی چیزیں زمین پہ رینگنے والی ہیں, زمین پہ چلنے والی ہیں, انسان ہے یا حیوان ہے, پرند ہے یا چرند ہے, جو بھی زمین پہ چلنے والی مخلوق ہے نا, اس سب کا رزق اللہ کے ذمے ہے, اس کے ذمے اللہ. تمہیں کیا پتا بستی شیر سرگانہ میں کون کون رہتے ہیں, ان کے کیا کیا ضرورت ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا, ہر ایک کے رہنے کی جگہ وہ اللہ جانتے ہیں. کون کہاں پر رہ رہا ہے, کس کا کہاں پر گھر ہے, کون جہاں سے چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے. اللہ فرماتے سب کچھ میں جانتا ہوں. کل فی کتاب مبین. ابھی تم دنیا میں آئے نہیں تھے, ہم نے لوح محفوظ میں پہلے سے لکھ کر کے رکھ دیا تھا. 2022 میں بستی شیر سرگانہ میں اتنی آبادی ہوگی, فلاں جمعہ جو ہے اس میں یہ لوگ آئیں گے, بعد میں ان کی تواضع کی جائے گی, ان کو کھانا کھلایا جائے گا, کس کے حصے میں کتنا آئے گا, کون کیا کھائے گا. اللہ فرماتے ہم سب کچھ جانتے ہیں, ہم نے لوح محفوظ میں سب کچھ
لکھ دیا میرے رب کے سمجھانے کا انداز تو دیکھیے نا. سورۃ عنکبوت کے اندر 21ویں پارے میں خالق ارض و سما فرماتے ہیں لوگو وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور فرمایا کتنے ہی پرندے کتنے ہی جانور ہیں لوگوں ذرا دیکھو تو صحیح انہوں نے اپنی پیٹھ پہ کوئی رزق اٹھایا ہوا نہیں ہے. کسی نے ساتھ کوئی بوری نہیں اٹھائی ہوئی کہ دوپہر کو کھانا ہے یہ شام کو کھانا ہے. فرمایا یہ پرندے ہیں یہ جانور ہیں ان میں سے کسی کی پیٹھ پر بھی رزق نہیں ہے. رزق کون دیتا ہے؟ فرمایا اللہ یرزقها وإیاکم. ان کو بھی اللہ رزق دیتے ہیں تمہیں بھی اللہ رزق دیں گے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وہ سننے والا بھی ہے جاننے والا. کیا مطلب اس کا؟ جو پکارو گے تو وہ سنے گا, جو دعا کرو گے تو وہ سنے گا, جو رو گے تو وہ جانتا ہے, تنگ دست ہوگو تو وہ جانتا ہے, مقروض ہو تو وہ جانتا ہے. اعتماد تو کرو, وفادار تو بنو, تعلق تو بناؤ میرے ساتھ, میرے بنو تو صحیح. پھر دیکھو میری رحمتیں کیسے آتی ہیں, میں کیسے نازل کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حدیث سنیے, بات ختم کرتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ. لوگو اگر تمہارا اللہ پہ بھروسہ ایسے ہو جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے, جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے, اگر تم اللہ پہ ایسا اعتماد کرو اور یقین رکھو جیسا کہ یقین رکھنے کا حق ہے, تو وہ اللہ تمہیں رزق دیں گے جیسے وہ اللہ پرندوں کو رزق دیتے ہیں. اور پرندوں کو کیسے؟ فرمایا صبح جب گھونسلوں سے اڑ کے جاتے ہیں نا, ان کی گجیاں ان کے میدے کیا ہوتے ہیں؟ خالی ہوتے ہیں. وَيَرُوحُ بِطَانًا. اور جب شام کو واپس اپنے گھونسلے میں آتے ہیں تو ان کے میدے ان کی گجیاں بھری ہوتی ہیں. کون دیتا ہے؟ جو اللہ ان کو دیتا ہے وہ تمہیں بھی دے گا. ضرورت کس بات کی؟ وفاداری کی ہے, تعلق کی ہے, ایمان کی ہے, یقین کی ہے, محبت کی ہے, عاجزی انکساری کی ہے, پیار کی ہے, رابطے تعلق کی ہے, رونے دھونے کی ہے, درخواست پیش کرنے کی ہے, بندگی کرنا, اس کی باتوں کو ماننا, اس کے کہنے پہ عمل کرنا اور اس کے سامنے سر کو جھکانا. یہ کرو گے تو وہ اللہ تمہیں بھولنے والا وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. اللہ کبھی بھولا نہیں ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اللہ پر ہم صحیح معنوں میں ایمان بھی لائیں, یقین بھی رکھیں, اس کی بندگی بھی کریں, اس کی تعریفیں بھی کریں, اس سے رابطہ بھی رکھیں, اس کو منائیں بھی صحیح, اس کے سامنے ہاتھ بھی پھیلائیں. اور کبھی آزمائش آ جائے تو چھوٹا دل نہ کریں اور کسی پیر ولی بزرگ قبر زندہ مردہ کے پاس نہ جائیں, اپنا پیسہ ایمان برباد نہ کریں. اللہ ہم سب کو وافر رزق سے بھی نوازے, وافر ایمان سے بھی نوازے, عبادت کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے, اپنی ذات کا محتاج بھی بنائے. اور جو بھائی آج اپنا کاروبار شروع کرنے لگے ہیں ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کو رزق حلال عطا فرمائے, اس میں برکتیں عطا فرمائے, اور اللہ ان کو اتنا دے کہ ان سے سنبھالا نہ جائے. اچھی نیت ہے, وہ کاروبار شروع کر رہے ہیں, اپنے بندوں کو کھانا بھی کھلانا چاہتے تھے تو کہا تو جمعہ پڑھ لیتے ہیں, جمعے میں لوگوں کو بلا لیں گے, تھوڑی دین کی بات بھی ہو جائے گی. سوچ کی بات ہے, نہیں سوچ کی بات ہے. کچھ گانے گا رہے ہیں, کچھ گانے گا کر کے اپنا کام شروع کر رہے ہیں, اور کچھ قرآن دین کا پیغام سنا کر کے اپنا کام شروع کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین اس کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے, پریشانی سے بچائے, ہر ایک پر اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.